بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے آمنہ خورشید کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل کشمیر انویلڈ۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کشمیر کے اندر زمانہ قدیم کی وہ ایسی کون سی یونیورسٹی موجود تھی جس کی شہرت چار سوں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ کشمیر کے اندر اسلام کس طرح سے پہنچا، اور آخری حصے میں کشمیر کے پہلے مسلمان حکمران کے بارے بات چیت ہوگی۔ سامعین، کشمیر کو علم و فضل کا گہوارہ ہونے کا اعزاز زمانہ قدیم سے ہی حاصل ہے۔ باشندگان کشمیر کو تہذیب و تمدن کے ابتدائی مراحل کی تکمیل کے لیے ہزاروں برس کا سفر طے کرنا پڑا۔ کشمیر کے اندر علمی روش کو پروان چڑھانے میں سب سے اہم کردار بدھ مت حکمرانوں کا تھا۔ بدھ مت حاکم اشوکا کے دور میں کہا جاتا ہے کہ یہاں شاردا کے مقام پر ایک علمی درسگاہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کی عمارت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عمارت کی تعمیر بہت بعد میں کشمیر کے ایک اور بدھ حکمران کنشک نے 24 تا 27 عیسوی میں کروائی تھی۔ مشہور مسلمان مورخ البیرونی اپنی کتاب الہند میں لکھتے ہیں کہ کنشک اول کے دور میں شاردا وسط ایشیا کی سب سے بڑی تعلیمی اور تدریسی درسگاہ تھی۔ یہاں بدھ مت مذہب کی باقاعدہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تاریخ، جغرافیہ، منطق اور فلسفے پر مکمل تعلیم دی جاتی تھی۔ اس درسگاہ کا اپنا رسم الخط تھا اور کئی زبانوں بشمول تبتی کی گرامر اسی درسگاہ میں تیار ہوئی تھی۔ اس درسگاہ کی سب سے خاص بات اس کی لائبریری تھی، جس میں 5 لاکھ سے زائد کتب اس وقت بھی موجود تھی۔ پرانے زمانے کی چند شعرائے آفاق ہستیاں اسی یونیورسٹی کے اندر زیر تعلیم رہ چکی تھی۔ ان میں کشمیر کے مشہور مورخ پنڈت کلہانہ کے علاوہ تبتی زبان کے موجد تھومنی سمبوٹا، مشہور چینی اسکالر کمارا جیوا یا کمار ناگاجووا، جس کو حاصل کرنے کے لیے چین نے باقاعدہ جنگ کر کے انہیں کوچا سے لایا تھا، اور مشہور انڈین فلاسفر اور تھیولوجین اتلا دیوا شامل ہیں۔ یہ محض چند نام ہی، حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں دنیا کے کئی ممالک سے لوگوں کی اولین ترجیح یہی درسگاہ ہوتی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ بدھ مت پیروکاروں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی اس درسگاہ کو انتہائی مقدس مانتے تھے اور اس کی زیارت کے لیے آتے رہتے تھے۔ اس درسگاہ کو ہندو مورخین شاردا پیٹھ یا شاردا پتھ کا نام بھی دیتے ہیں۔ وادی نیلم کے شاردا قصبے میں قائم یہ یونیورسٹی آج بھی موجود ہے۔ آئندہ کسی اگلی ویڈیو کے اندر اس کے موجودہ سٹیٹس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اب ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ کشمیر کے اندر اسلام کس طرح سے پہنچا۔ مورخین کے ایک طبقے کے مطابق کشمیر میں دعوت دین اسلام کا آغاز عہد نبوی میں اس وقت سے ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ اس سرزمین میں تبلیغ کی غرض سے تشریف آور ہوئے اور یہاں کے حاکم ویندات سے ملاقات کر کے اس کے سامنے اسلام کا تعارف پیش کیا۔ پھر کچھ عرصہ یہاں قیام کے بعد چین کا سفر کیا اور شاہراہ ریشم کے ذریعے واپس عرب روانہ ہو گئے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب جنوبی ہند کالیکٹ کے حاکم چرومان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینے کا سفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا تھا۔ کچھ مورخین کی رائے یہ بھی ہے کہ محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے سے قبل کشمیر میں عرب تاجر اور سیاح آتے رہے ہیں اور ان کی وجہ سے کشمیر میں اسلام پہنچا۔ تاہم مورخین کی اکثریت شامی مسلمان سمیم بن سامہ کی آمد پر اور کشمیر میں اشاعت اسلام کے آغاز پر متفق ہیں۔ سمیم بن سامہ محمد بن قاسم کے سندھ حملے سے کئی سال قبل راجہ داہر کے بیٹے جے سنگھ کے ساتھ کشمیر آئے اور تب سے ہی کشمیر میں تبلیغ کا کام شروع کیا، اور کئی غیر مسلموں نے ان کے کردار سے متاثر ہو کر اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا۔ 11ویں صدی میں سلطان محمود غزنوی کے کشمیر پر حملے کے وقت بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ آنے والوں میں سے کئی مسلمان سپاہی یہی رہ کر کشمیر میں آباد ہو گئے تھے۔ 1098 سے 1101 میں کشمیر پر حکومت کرنے والے بادشاہ ہرشا نے مسلمانوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا اور لباس میں بھی اسی مناسبت سے تبدیلیاں کی تھی۔ مارکو پولو نے انکشاف کیا ہے کہ 13ویں صدی کے آخر میں کشمیر میں سارسینس
یعنی کہ مسلمانوں کی کالونی موجود تھی۔ تاہم کشمیر میں اسلامائزیشن کی شروعات 14ویں صدی سے شروع ہوتی ہے، اور حقیقت یہ بھی ہے کہ کشمیر میں اسلام صوفیہ کرام کے ذریعے پھیلا۔ ان صوفیہ کرام میں سب سے پہلے صوفی بزرگ خراسان کے سید عبد الرحمن عرف بلبل شاہ ہیں۔ انہوں نے 10,000 کشمیریوں کو مسلمان کیا تھا۔ ان کے علاوہ سید علی ہمدانی اور ان کے ہمراہ 700 سادات ایران سے کشمیر تشریف لائے تھے۔ شاہ ہمدان نے 40,000 سے زائد کشمیری غیر مسلمانوں کو حلقہ اسلام میں داخل کیا تھا۔ پھر شاہ ہمدان کے بیٹے 300 سادات کے ہمراہ کشمیر آئے، اور ان کے خط پر بھی ہزاروں غیر مسلم کشمیریوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ سید علی ہمدانی کے ہمراہ جو 700 مسلمان آئے، ان میں اکثریت اولیاء اللہ کی تھی، جن میں سید نعمت اللہ شاہ بھی شامل ہیں۔ یہ وہی نعمت اللہ شاہ ہیں جنہوں نے فارسی اشعار میں آنے والے وقتوں کے لیے پیش گوئیاں کی تھی، جو اب تک 90% سے زائد پوری ہو چکی ہیں۔ یوں ان صوفیہ کرام اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کا نتیجہ ہی تھا کہ آنے والے چند سالوں میں کشمیر کی اکثریتی آبادی مسلمان ہو چکی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے آخری حصے کی جانب، جس میں ہم بات کریں گے کہ کشمیر کا وہ کون سا حکمران تھا جس نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ یہ بات ہے سال 1319 کی، جب منگول کمانڈر ذوالقدر خان، جس کو ذوالجو بھی کہا جاتا تھا، نے 17,000 خونخوار تاتاری درندوں سمیت کشمیر پر حملہ کیا اور اس خطے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ فصلیں تباہ کر دی گئی، گودام لوٹ لیے گئے اور آبادی کا بری طرح قتل عام ہوا۔ اس وقت کشمیر کا حاکم سہدیو دیو تھا، جو منگولوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے ڈر کر تبت کی طرف بھاگ چکا تھا۔ کشمیر کی بچی کچی عوام پوری طرح خوفزدہ تھی اور زندہ رہنے کے لیے جنگلوں کی طرف بھاگ گئی۔ خونخوار تاتاریوں نے لوٹ کھسوٹ کے بعد جب واپسی کا سفر کیا تو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمام کا تمام لشکر شاردا اور نیلم کے پہاڑوں کے درمیان کسی جگہ پر شدید برف باری کے باعث دب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ ادھر سنسان و ویران پڑے کشمیر میں بھی زندگی کی رمق تب لوٹ آئی جب تبت کے شاہی خاندان کا ایک شہزادہ، جس کا نام رنچن شاہ تھا، کسی خاندانی اختلاف کی بنا پر 3,000 لشکر کو لے کر کشمیر رہنے آ پہنچا۔ جب جنگلوں میں رہنے والے لوگوں نے ان کی آمد کا سنا تو وہ بھی واپس اپنے علاقوں میں لوٹنے لگے، لیکن اتنے میں کوستانی قوم نے ایک مرتبہ پھر کشمیر پر حملہ کر دیا۔ راجہ سہدیو دیو کا سپہ سالار، جس کا نام رام چندر تھا، اس نے رنچن شاہ کے ساتھ مل کر ان کو گرفتار کر دیا۔ یہ تمام حکمت عملی رنچن شاہ کی تھی، جس کی وجہ سے وہ یہاں کے لوگوں میں خاصا مقبول ہو گیا۔ رنچن شاہ نے اپنی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور درباری جو سوات کا رہنے والا تھا، شامیر، اس کو ساتھ ملا کر رام چندر کا کام تمام کر دیا اور کشمیر کی حکومت سنبھال کر عدل و انصاف سے حکومت کرنے لگا۔ ملک میں سے شر و فساد کو ختم کرنے کے لیے رنچن شاہ نے رام چندر کی بیٹی کوترن سے شادی کر لی۔ کوترن کا آگے کشمیر کی تاریخ میں کئی حوالوں سے کافی نام رہا ہے اور اس کو بادشاہ گر رانی بھی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس پر پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلاً بات کی جائے گی۔ ابھی رنچن شاہ کے ذکر کو ہی شامل کرتے ہوئے یہ بتاتے چلوں کہ رنچن شاہ بدھ مت کا پیروکار تھا، اور ادھر کشمیر میں جہاں کا اب وہ حاکم تھا، یہاں کے لوگ بظاہر تو شیو مت کے پیروکار تھے، لیکن ہر گھر میں ایک الگ مذہب تھا۔ اس بے دینی کیفیت سے تنگ آ کر رنچن شاہ نے اصل مذہب کی تلاش شروع کر دی۔ رنچن شاہ مختلف مذاہب کے بارے میں تحقیق کرنے لگا، اور اس مقصد کے لیے وہ دربار میں ہر مذہب کے جاننے والوں کی ایک مجلس کا انعقاد کرتا۔ رنچن شاہ نے تمام مذاہب کے حوالے سے غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح ہوتے ہی جس شخص کو میں سب سے پہلے دیکھوں گا اسی کا مذہب قبول کروں گا۔ رنچن شاہ کا محل چونکہ دریا کے بالکل کنارے پر تھا، اور صبح سویرے ہوتے ہی اس نے جب دریا کی طرف کھلنے والی کھڑکی کو کھولا تو دیکھا کہ ایک بزرگ اس دریا کے کنارے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وضو کر رہے تھے۔ رنچن شاہ اسلامی اصولوں سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ ایک تو اس نے خود بھی تحقیق کر رکھی تھی، اور دوسرا اس کی سلطنت کا وزیر اعظم شامیر بھی مسلمان تھا۔ رنچن شاہ نے فوراً ان بزرگ کو محل میں بلا لیا اور ان سے چند ایک سوالات کیے، اور ان کی پراثر باتوں کو سن کر وہ ان سے اس قدر متاثر ہوا کہ انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور اسلامی نام صدر الدین رکھا، اور
پھر صدر الدین کو دیکھ کر اس کے خاندان اور ذاتی لشکر سمیت عوام کی بھی بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ یوں رنجن شاہ کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران بنا، اور وہ بزرگ جن کے ہاتھ پر رنجن شاہ نے اسلام قبول کیا تھا وہ عبد الرحمن شرف الدین عرف بلبل شاہ تھے۔ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ وہ کشمیر میں کئی مرتبہ پہلے بھی آ چکے تھے، لیکن جس دن کا یہ واقعہ ہے وہ اسی دن کشمیر پہنچے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان سے اس قدر بڑا اور نیک کام لے لیا۔ کشمیر کے مسلمان حکمران صدر الدین نے اپنے مرشد کے لیے دریائے جہلم کے کنارے ایک خانقاہ تعمیر کروائی، ساتھ ہی مسافر خانہ اور مسجد بھی بنوائی تھی، اور بلبل شاہ کے نام کا لنگر جاری کیا گیا، اور لنگر کے لیے کئی علاقوں کو بھی وقف کیا گیا تھا۔ کشمیر میں سب سے پہلی اسلامی عمارتیں یہی تھی۔ اس محلہ کو بلبل شاہ کے نام پر بلبل لانگر کے نام سے آج تک جانا جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے اگر آپ کے پاس مزید کوئی دلچسپ معلومات ہے تو آپ بھی کمنٹ میں ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔